الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس امت کے جو مالدار طبقہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کا تعین فرما دیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا مال زمین کی پیداوار ہے، کھیتی ہے، غلہ جات ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو جو تم پاکیزہ کمائی کماتے ہو اس سے بھی، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ غلہ یا کھجور، اس میں اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جب تک وہ 5 وسق تک نہ پہنچ جائے۔ 5 وسق کا مطلب 20 من۔ اگر انسان کی زمین سیراب ہوتی ہے قدرتی ذرائع کے ساتھ، جیسے بارش کے ساتھ یا چشمے کے پانی کے ساتھ، یا انسان کی زمین دریا کے کنارے کے قریب واقع ہے کہ زمین کی نمی سے ہی اس کی کھیتی پک جاتی ہے، تو اس صورت میں انسان کو زمین کی پیداوار سے عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی زمین سیراب ہوتی ہے، مشقت اٹھانے کے بعد ایک کسان کو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، یا تو وہ نہر سے پانی لیتا ہے اور نہر کا بھی اس کو پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، یا انسان ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے اس پہ بھی انسان کے اخراجات آتے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے اخراجات کو اٹھا کر برداشت کر کے، تو اس انسان کی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں اس کو 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ جیسے انسان اپنی فصل کی کٹائی کرے گا اسی دن وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ نکال دے گا، اگرچہ اس کی فصل سال میں 2 دفعہ تیار ہوتی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو جس دن تم اپنی فصل کی کٹائی کر لو۔ تو اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کے زمین کا غلہ اگر وہ خشک اجناس میں سے ہے، جیسے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے، یہ دیگر خشک اجناس ہے، چاول ہے، تو ان پر اسلام نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے وہ 20 من کا وزن رکھا ہے۔ اگر زمین کی پیداوار ایسی چیز ہے جو جلد خراب ہو جاتی ہے، خشک نہیں ہے، اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے ٹنڈا ہے، کدو ہے، یا اور اس سبزیاں ہیں، تو ان کی زمین کے پیداوار کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ یہ سامان تجارت کے حکم میں ہوگا کہ جب یہ بکیں گے تو ان کے پروفٹ پر انسان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ زمین کی پیداوار ہے جس کی مقدار، جس کا نصاب 20 من اسلام نے مقرر کیا ہے۔ دوسرا مال جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے وہ سونا ہے، اور نمبر 3 چاندی ہے۔ سونا اور چاندی اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوتے، یہ دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، تو اس سے آدھا دینار لیا کرتے تھے۔ اگر 40 دینار ہوتے تو پورا 1 دینار بطور زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار کا جو وزن ہوتا تھا وہ 7.5 تولہ بنتا تھا، اور اگر آپ اس کا گرام دیکھنا چاہیں تو 85 گرام۔ تو گویا کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 85 گرام سونا ہو تو وہ انسان اپنے سونے کی زکوٰۃ کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ چاندی کا جو مقدار یہ نصاب اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر 5 اوقیے ہوں یعنی 200 درہم ہوں، آسان الفاظ میں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا 612 گرام چاندی موجود ہے تو یہ انسان بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور یہاں یہ یاد رہے سونا یا چاندی وہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ ڈھلے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہے، پھر وہ زیور خاتون نے پہنا ہوا ہے یہ پہنا ہوا نہیں ہے، ان تمام صورتوں میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتی ہے۔ اور سونے کی زکوٰۃ یا چاندی کی زکوٰۃ کی ادائیگی یہی ہے
کہ جب سال گزر جائے تو سونا یا چاندی ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو اس وقت ہوگی اس لحاظ سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے سونا جب خریدا تھا تو 1 لاکھ روپیہ تولا تھا یا 1.5 لاکھ تھا، لیکن جب اس پہ سال گزرا تو وہ 2 لاکھ کا ہو چکا تھا، تو 2 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالے گا وہ۔ یہی حکم چاندی کے لیے ہے، تو لہذا سونا اور چاندی جو ہے اس پہ بھی اسلام نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، لیکن جب انسان کا یہ مال سونا اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے۔ تیسرا مال وہ سامان تجارت ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس فروخت کے لیے سامان رکھا ہوا ہے، تو سامان تجارت پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اپنی پکیزہ کمائی سے جو تم کماتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ اپنے سامان تجارت سے زکوٰۃ ادا کرو، اور حدیث میں بھی آتا صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم اپنے سامان تجارت سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ابو عمر بن حماس بیان کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے والد چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور میرے والد سے کہا کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، تو میرے والد نے کہا کہ عمر یہ تو چمڑا ہے، کہا کہ آپ اٹھیں اس کی قیمت لگائیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو سامان تجارت کسی بھی شکل میں ہو، ایک انسان کسی کمپنی کے شیئر خرید لیتا ہے، یا اس کے پاس بسیں ہیں، کاریں ہیں، بائک ہے اور واشنگ مشین ہے، فرنیچر کا سامان ہے یا شیشہ ہے، یہ کوئی بھی چیز جو اس نے بطور تجارت رکھا ہوا ہے، بلڈنگیں ہیں، مکانات ہیں، اگر فروخت کی نیت سے ہیں تو ان تمام پر یعنی انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ وہ سامان جو انسان کے ذاتی استعمال میں ہے، ذاتی گھر ہے جہاں انسان رہائش پذیر ہے، یا اس کی بلڈنگ ہے، یا اس کی گاڑیاں ہیں، یہ گھر کا سامان ہے جو ذاتی استعمال میں آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ وہ سامان جو آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں، جیسے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں مشینیں نصب کی جاتی ہیں، یا پیٹرول پمپ ہے، یا CNG پمپ ہے، یا اور بھی کوئی چیز جو ہمارے آمدن کے ذرائع ہیں، تو ان کی اصل قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو پیداوار ہے اس کے دیکھ بھال کے انتظامات نکالنے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سامان تجارت سے زکوٰۃ کا نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس سامان ہے، اس کے گودام میں یا اس کی دکان میں یا اس کا یعنی کوئی اور ایسا مقام ہے جہاں پر اس نے سامان رکھا ہوا ہے، جب سال مکمل ہو جائے گا تو وہ مارکیٹ میں جا کے اس سامان کی ویلیو لگائے کہ کتنے لاکھ کا سامان ہے۔ مثال اس کے بعد جو سامان ہے وہ 3 لاکھ کا ہے، اور اس نے جو قرضہ کسی سے لینا ہے کاروباری، وہ اس میں شامل کر لے، وہ 2 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ ہو گیا۔ جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے گی تو اب اس نے کسی کا قرضہ دینا بھی ہے، تو اس 5 لاکھ میں سے وہ قرضہ مائنس کر دے، اور دیکھ بھال کے جو انتظامات ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہ دکان کا بل ہے، یا جو وہاں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی جو تنخواہیں وہ نکالنے کے بعد جو باقی پیسہ بچے گا وہ سامان تجارت سے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکال دے گا۔ 5واں وہ مال جس پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ مویشی ہیں، وہ حیوانات ہیں، اور وہ بھی مخصوص حیوانات ہیں، گائے ہے، بھینس ہے اور اونٹ ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ان اموال پر، ان حیوانات پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ 5 اونٹ ہوں گے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، 30 گائیں ہوگی تو انسان کو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، 40 بکریاں انسان کے پاس اگر ہوں گی تو پھر انسان زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔